دوستو چینل کٹو فٹ کے سلسلہ اردو 101 کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے میر تقی میر کی 2 غزلیات کی۔ ان غزلیات کے الفاظ معنی دیکھیں گے اور ان کی تشریح کا ذکر ہوگا۔ ان میں جناب ہمارا جو طریق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے پوری غزل کے الفاظ معنی دیکھ لیں گے، کیونکہ جو سوال آتے ہیں وہ زیادہ تر الفاظ معنی کے آتے ہیں یا اور تشریح بھی آتی ہے، تو ہمارا طریق یہی ہوگا کہ پہلے ہم غزل کے الفاظ معنی دیکھ لیں گے، اس کے بعد ایک شعر اٹھائیں گے اور اس کی تشریح کریں گے، پھر اگلا شعر اور اس کی تشریح۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شروع کرتے ہیں جناب آج کا لیکچر۔ لیکچر کے شروع میں غزل کی تعریف دی ہے۔ غزل میں موضوع کا پابند ہونا لازم نہیں ہوتا، ہر شعر مکمل اکائی ہوتی ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم صنف کا ذکر کر چکے ہیں، تو غزل کی یہی ہے تعریف۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ غزل کے شعر میں پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور پوری بات کو واضح کر دیتا ہے۔ ایک شعر جو ہے اس کا موضوع دوسرا ہو سکتا ہے اگلے شعر سے، اور پوری غزل بھی کسی ایک موضوع پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جو غزل کے اشعار ہوتے ہیں ان کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی ہے: مستعار ادھار لینا، خورشید سورج تئیں کو لیے اپنے آپ کو، یک شعلہ ایک شعلہ، برق بجلی، خرمن کلیال، پرتوے عکس بے حضور غیر حاضر ہونا، نم دولت مند کاکم نرم و گداز کپڑا، کاسا ہی سر پیالے جیسی کھوپڑی، اور برہنہ بے لباس استخوان ہڈی، کبو کبھی کسی، رشک حور بہشتی کا مطلب ہے جنت کی حوروں کا رشک۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ تھا مستعار حسن سے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس کی تشریح کی طرف اگر میں بڑھوں تو یہ کہا جاتا ہے مستعار کا مطلب ہے ادھار لیا گیا، کہ کائنات میں جہاں بھی نور ہے، کہیں پر بھی نور اگر نظر آتا ہے کسی بھی قسم کا کسی بھی صورت میں، تو وہ ادھار لیا گیا ہے رب باری تعالیٰ سے، رب تعالیٰ کی صفات سے۔ آگے اس کی مثال دیتا ہے: خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، مطلب سورج جو چمک دمک رہا ہے، اس کی جو روشنی ہے یا اس کا جو نور ہے وہ بھی دراصل رب تعالیٰ کی نور کی ایک کرن ہے، ایک جھلک ہے۔ اگلا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس کی تشریح اگر میں کروں تو اس کی تشریح میں یہ ہوگا کہ اگر انسان خود کو پہچان لے تب وہ رب تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ مطلب حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور دیکھے کہ اس کی تخلیق کس قدر حسن سے کی گئی ہے، تو کس قدر حسین تخلیق کی گئی ہے اس کی۔ جب وہ اس پہ غور کرے گا تب اس کو رب تعالیٰ کی شان، اس کا جلال یہ پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی بنانے والا کس قدر، تخلیق کرنے والا کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا شان ہے۔ تو میر تقی میر ان اشعار میں کہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی شے ہو، خواہ سورج کا چمکنا ہو، چاند کا دودھیا پن ہو، گرنے ہو، ستارے ہو، جھرنوں کا بہنا ہو، دریاؤں کا جوش، سمندر کا سکوت، بہاروں کی مہک، کچھ بھی ہو، ہر چیز میں رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور جو ہے رب تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی شان کا منہ بولتی ثبوت ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق کے خرمن صد کو ہی دور تھا۔ اب اس شعر میں میر تقی میر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ اے کلیم، اب جب تک آپ کو حضرت موسیٰ اور وہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی دکھائی تو طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ قصہ نہیں پتہ ہوگا تب تک آپ کو یہ شعر سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس کی تشریح کی طرف میں بڑھتا ہوں، یعنی اے موسیٰ، تیرے دل کی آگ، تیرے جذبات کی شدت اس قدر مکمل نہیں تھی، ورنہ دل تو وہ جذبات رکھتا ہے جو ایک تو کیا سینکڑوں طور کے پہاڑ کو اس طرح خاکستر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ کھلیان یعنی کھیت کی مانند بجلی کی ایک گوند سے خاکستر ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تجلی دکھائی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی اپنی دکھائی تو جو طور کا پہاڑ تھا جس پہ حضرت موسیٰ کھڑے تھے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اس میں میر تقی میر کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کے دل میں اگر شدت ہوتی، محبت ہوتی، اور مطلب وہ تھی، لیکن وہ کہتے کہ اگر ایک اور لیول ہوتا اس کا، مطلب اگر اور محبت ہوتی تو یہ محبت تو اس قدر زیادہ ہے کہ مطلب یہ طور کا پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو گیا تو کیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے۔ مطلب آپ کی محبت اس قدر
تیز اور بجلی کی کوند جس کو اس نے کہا اس قدر ہو کہ وہ ایک سوکھا جو کھیت ہوتا ہے اس کو کیسے جلا دیتی ہے۔ تو اتنی تڑپ ہونی چاہیے محبت میں، کسی کے عشق میں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں میر تقی میر۔ اور اس میں انسان کی عظمت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کی میں مثال دوں کہ جیسے میر تقی میر دراصل انسانی عظمت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ عظمت انسانی جس کا ادراک قرآن کریم میں رب تعالیٰ کے کلام کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انسان نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ہو گیا، آپ جو ہے آپ کو وہ تجلی برداشت کرنی چاہیے تھی، آپ کے دل میں اتنی تڑپ ہونی چاہیے تھی، اتنی محبت ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت اب حضرت انسان میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میر تقی میر کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ محبت ہو کہ انسان تجلی برداشت کرے، بے ہوش کیوں ہو، تو محبت کا یہ عالم ہو، عشق کا یہ عالم ہو۔ اگلا شعر ہے مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ اس کی تشریح میں میر کہتے ہیں کہ جب محفل میں محبوب ہی نہ ہو تو ہر کسی کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، شمع ہو یا شمع پر نثار ہونے والے پرندے سب بے حضور تھے، سب ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جنہیں اپنا وجود محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے روایتی شعر ہے جس میں محبوب کا ہونا وہ لازم قرار دیتا ہے کہ کسی بھی محفل میں اگر محبوب ہو تو سب بڑے روشن ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک کلاس کی روایت کا شعر ہے۔ اگلا ہے منم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو اور تھا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ دولت مند یا امیر و کبیر کے پاس نرم و گداز بستر تھا، اس پہ سوتا تھا تو کیا، رات تو اس شخص کی بھی گزر جاتی ہے، یا وقت تو اس شخص کا بھی گزر جاتا ہے جس کے پاس یہ نرم و گداز بستر نہیں ہوتا۔ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اس طرح نرم و گداز بستر میں سو جاتے ہیں، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سو کر وقت گزارتے ہیں، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ کی شان، رب تعالیٰ کی بڑائی، رب تعالیٰ کی کبریائی کو ڈھونڈا جائے، یہی وہ زندگی ہوتی ہے۔ ورنہ وقت کا کیا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، آپ نرم و گداز بستر پر سو جائیں یا آپ کے پاس اگر وہ بستر نہیں ہے تب بھی، اصل مقصد یہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا۔ اگلے دو شعر ہم دیکھتے ہیں۔ دو شعر ہم اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ دونوں، اور جب ہم دو شعر کو اس طرح سے ہو ایک ہی موضوع ہو جن کا، تو اس کو ہم کتابند کہتے ہیں۔ کل پاؤں کا سا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استغفان سی کشتوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ اس میں میر تقی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل واقعہ کچھ ایسا گزرا کہ میرا پاؤں ایک کاسا سر پر یعنی ایک الٹی کھوپڑی پر آ گیا، وہ ہڈی، وہ کھوپڑی شکستوں سے چور تھی، مطلب ٹوٹ چکی تھی، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ اے بے خبر ذرا دھیان سے، ذرا احتیاط سے چل، یہ وقت مجھ پر بھی تھا، میں بھی کبھی کسی کا غرور تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا، زمین پر گویا اکڑ کے چلتا تھا، لیکن آج موت نے مجھے آن لیا تو میرا یہ حال ہے کہ میری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ یعنی شاعر بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ آج ہے ضروری نہیں وہ کل رہے، کیونکہ یہ زندگی ہے جو آج ہمیں حاصل ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، جاودانی زندگی نہیں ہے۔ یعنی انسان ایک مسافت مسلسل سے گزر رہا ہے، ایک مستقل سفر سے گزر رہا ہے، ایسا سفر جس میں چند روز کی زندگی ہے اور بعد میں انسان ویسے ہی گمنام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تھی میر کی پہلی غزل۔ اب ہم بات کریں گے میر کی دوسری غزل۔ طریق وہی ہوگا کہ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں گے، اس کے بعد ایک شعر اور اس کی تشریح۔ تابہ مقدور ممکنہ جس قدر ممکن ہو، جفا کار بے وفا تو ہم وہم، ناوک تیر مژگاں پلکے بے ادائی بدسلوکی، تاب دینا بل دینا طائر سدرا انتہائی بلند اڑنے والا پرندہ۔ آزمانی اب ہم دیکھتے ہیں اشعار اور ان کی تشریح۔ تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب زور بے قرار کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کے ہجر میں ایک خاص حد تک خود پر قابو پا سکتا ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسی اضطرابی، ایک جنون خیزی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں اسے خود پر قابو نہیں رہتا، پھر وہ کیس کی طرح لیلا لیلا پکارتا پھرتا ہے گلیوں میں، اور یا پھر وہ کبھی پہاڑوں سے دودھ کی نہریں نکالنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے کام کرنے نکل پڑتا ہے جو شاید عام حالات میں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی ایک خاص وقت تک برداشت کی جا سکتی ہے،
اس کے بعد جو ہے وہ یہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، کوئی دھن دولت کا کوئی لالچ نہیں، ہم تو بس پیار کے بھوکے ہیں، جہاں ہمیں پیار ملا ہم وہیں جا کر بیٹھ گئے، وہیں بسیرا کر لیا۔ اس سادہ سے شعر میں میر تقی میر نے قناعت پسند انسان کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس سے اچھا سلوک کرے تو ٹھیک، نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک، مطلب یہ زندگی بس 2-4 دن کی ہے، اس میں کیا لڑنا اور کیا کہنا، کیا جھگڑنا۔ اگلا شعر ہے دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہ کوئی زمانے کی ہی چال تھی کہ تیرے جیسا محبوب مجھے دیا۔ دراصل میر کے ساتھ شروع سے ہی کچھ اس قسم کے حالات رہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے آئندہ زندگی تک ان کے حالات اس قسم کے رہے، انہیں یہ احساس رہا کہ زمانہ ان کے ساتھ نہیں تھا، زمانے نے ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا، اور لہٰذا ان کا جو محبوب اگر وہ جفاکار نکلا تو اس کا گلہ بھی وہ زمانے سے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تیری ہی کوئی نہ کوئی چال ہے کہ ایسا جفاکار محبوب مجھے دیا، اس میں بھی زمانے کی ہی کوئی سازش ہے یا کوئی چال ہے۔ اگلا شعر انتہائی دلچسپ، ایک ناوک نے تیری مژگاں کے طائر سدرہ تک کا شکار کیا۔ یہ شعر شاعر میر تقی میر نے اپنے محبوب کی بڑائی میں بیان کیا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ تیری پلکوں کے تیر نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک اڑنے والے پرندے کو بھی شکار کر لیا۔ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو انتہائی مبالغہ انگیز انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نظروں کے تیر سے عام انسان تو کیا، طائر سدرہ کی بلندی پر اڑنے والا پرندہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں تیری نظروں کا شکار ہوا، تیری نظروں کے تیر نے مجھے تیرا محبوب بنا دیا یا تجھے میرا محبوب بنا دیا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تیری نظر اس قدر تیکھی اور تباہ کن ہے کہ طائر سدرہ تک کو شکار کر لیتے ہیں، انتہائی بلندیوں تک اڑنے والے پرندے کو بھی شکار کر لیتے ہیں۔ تو اگر میں تیرے عشق میں جکڑا گیا ہوں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اگلا شعر ہے یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے، نظروں کا وہ دھوکہ کہ جو جیسا ہے وہ ہمیں ویسا ہی لگتا ہے، ہم اسے ویسا ہی محسوس کر لیتے ہیں، یعنی یہ دنیا ایک وہم ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں، جہاں پر وہی ہے جو ہم تصور کر لیں، گویا اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دراصل جو کچھ ہمیں لگتا ہے بس وہی ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہمارا اپنا خیال ہے وگرنہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا۔ جیسے اگر میں پچھلے شعر کی تشریح میں جاؤں تو جو میر تقی میر کا محبوب ہے وہ کچھ جفاکار نکلا، تو بظاہر تو وہ بڑا حسین نظر آتا تھا، لیکن میر تقی میر کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندرونی جو قلب کی کیفیت تھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی طرح پھر اگلا شعر انہوں نے یہ کہا کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا، مطلب یہ صرف دنیا ایک دھوکہ ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اگلا شعر صد رگے جاں کو تاب دے کر تیری زلفوں کا ایک تار کیا۔ اس شعر میں اپنے عاشق صادق ہونے کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ میر کہتے ہیں کہ تیری زلفوں کا ایک تار کرنے کے لیے، ایک بال بنانے کے لیے میں نے اپنی 100 رگوں کو اس طرح سے بال دے ڈالا، تب وہ جا کر ایک تار بنا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ یہ رگوں کو نکال کے اس کا حقیقت میں اس کو بل دیا جائے، دراصل وہ مشکلات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیرے عشق کو پانے کے لیے یا تجھے پانے کے لیے میں نے کتنی مشکلات برداشت کی۔ گویا جتنا انسان اس وقت کرنا پڑے، وہ جب وہ اپنی 100 رگوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دے، ایک دوسرے سے بل دے، جس طرح باندھ دیا جائے، ان کو لپیٹ دیا جائے۔ سادہ انداز میں اگر میں کہوں تو محبوب کے دیے ہوئے ظلم و ستم اور اس کو خوش کرنے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو مشکلات عاشق کو برداشت کرنا پڑتی ہے وہ میر نے بتائی ہے، اور میر کہتے ہیں کہ یہ مشکلات میں نے تجھے پانے کے لیے، تیرے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہ میں نے مشکلات برداشت کی ہیں۔ غزل کا آخری شعر سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ آخری شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اس کو ہم
آخری شعر جو ہوتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اب اس آخری شعر میں دیکھیں، جس نے پہلے میر یہ استعمال کیا، اس نے اپنا تخلص، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے تو یہ مقطع کہلائے گا۔ تو اگر آپ سے مقطع کی تعریف پوچھی جائے تو مقطع کی تعریف کر دیں، اور اس میں شعر بھی پوچھا جائے تو یہ شعر بھی لکھ دیں۔ اچھا، اس کی تشریح کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ اس کی تشریح میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ عشق اس قدر سخت جذبہ ہے، اس قدر سخت گیری ہے کہ بے شک یہ انسان کو کندن تو بنا دیتی ہے۔ یہ اس قدر مشکل راستہ ہے کہ کاش یہ مذہب عشق ایجاد ہی نہ ہوا تھا۔ اے کاش عشق کا جذبہ حضرت انسان پر وارد ہی نہ ہوا ہوتا، انسان اس سے آشنا ہی نہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید اس کی زندگی میں کافی حد تک سکون ہوتا، اطمینان ہوتا، اس کی زندگی خوشیوں سے معتبر ہوتی، اس کی زندگی میں مسرت ہوتی۔ لیکن افسوس، جس نے سب سے پہلے مذہب عشق اختیار کیا یا مذہب عشق بنایا، عشق کا رستہ دیا، اس نے شاید اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے نتیجے میں عاشق صادق کو کس نوعیت کی مشکلات، کس نوعیت کی قیامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے شعر میں صدر کے جہاں کو تاب دے کر تیری زلفوں کا اختیار کیا، اس میں بتایا کہ عاشق کو اپنے محبوب کو پانے کے لیے یا اپنے محبوب کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے کس قدر مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عشق کا رستہ نہ دیا ہوتا، عشق کسی نے نہ کیا ہوتا تو آج ہماری زندگی بڑی سکون کی ہوتی۔ یہ تھی جناب میر کی دوسری غزل۔ آج کے لیکچر میں ہم نے میر کی 2 غزلیات کا ذکر کیا اور ان کی تشریح کی، الفاظ معنی دیکھے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے، ملتے ہیں لیکچر نمبر 5 میں، تب تک اللہ حافظ۔